فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی جامع سورت ہے، بڑی عظیم سورت ہے، لہذا میں نے کئی مرتبہ اس کا اعادہ کیا کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں کیا، تاکہ سورہ کہف کے عنوان سے وہ تمام مضامین آپ کے ذہن میں تازہ ہوتے رہیں۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیات 8 آیات انتہائی جامع آیات ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگرچہ حدیث میں 10 آیات کا ذکر ہے اور ہمارے مفسرین نے یہاں 10 آیات سے مراد ابتدائی 8 آیات اور سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات لی ہیں کہ وہ انتہائی عظیم آیات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے سے بچنے کے ضمن میں انہیں تیر بہدف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 رکوع ہم نے پڑھے اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق۔ اس بات کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سکھلانے پر حضور سے سوالات کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے، ذی القرنین کون تھے، اور روح کی حقیقت کیا ہے، یا ایک روایت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو معاملہ ہوا تھا، جو قصہ تھا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو 2.5 رکوع پھر ہم نے پڑھے اصحاب کہف، اور اس کے بعد 5 آیات انتہائی جامع، اور اس سے پہلے بھی میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ طویل صورتوں کے اندر یہ اوصاف آپ کو بڑے نمایاں ملیں گے، اول و آخر بہت ہی جامع آیات، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اسی طرح سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، اور اس کے علاوہ درمیان میں آیات کا کلسٹر بہت ہی خوبصورت، جس طرح پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ تو 5 آیات ہیں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، 5 آیات بہت ہی خوبصورت۔ اور اس کے بعد پھر باغ والوں کا قصہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہم نے پڑھا، اور یہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس دنیاوی زندگی کا جو دجل اور فریب ہے اسے نمایاں کیا گیا ہے۔ بظاہر اس کی جو زیب و زینت ہے، جو چکا چوند ہے، جو اس کی رونقیں ہیں، جو دل فریبیاں ہیں، انسان کو اپنی طرف کھینچ لینے والی ہیں، لیکن حقیقتاً کیا ہے، سوائے سراب کے اور کچھ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ یہاں کی راحتیں، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی عیش، یہ تمام چیزیں بالکل عارضی ہیں، کب تک رہیں گی؟ انسان کا اپنا جسم جو ہے، نوجوانی اور جوانی کا دور تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی پھر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اعضاء و جوارح جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، یادداشت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، انسان کی خم بھی پیدا ہو گیا اس کی چال کے اندر، پھر یہ کہ اس کی جسم کے بال اور اس کے سر کے بال اور بھووں کے بال جو ہے وہ بھی سفید ہونے لگ گئے۔ تو دجل اور فریب۔ تو پھر ہم نے اصحاب جو خاص طور پر جن کا میں نے ذکر کیا، باغ والوں کا قصہ ہم نے پڑھا، پھر حیات دنیاوی کی مثال بہت خوبصورت، وہ بھی 5 آیات، اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 آیات کا بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے کہ جس میں حیات دنیاوی کی تصویر کھینچی گئی۔ پھر جو تفصیل سے، اگرچہ قصہ آدم و ابلیس کے بارے میں بھی وہ واحد مقام تھا، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ کہف کے اندر اس حقیقت کو کھولا گیا کہ ابلیس کا شمار جو ہے فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ بقیہ 6 مقامات جو قرآن میں ہیں کہ جہاں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، وہاں
اس حقیقت کو منکشف نہیں کیا گیا کہ ابلیس کا شمار جنات میں سے تھا، لیکن یہ واحد مقام ہے کہ جہاں فرما دیا گیا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اور یہاں ہمارے مفسرین نے اس کی جو ہے یہ بات بیان کی ہے کہ اپنے عبادت اور زہد اور تقوی میں وہ اتنا آگے گزر چکا ہوا تھا، اور پھر یہ کہ وہ فرشتوں کی جو ہے صف میں شامل ہو گیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تو اس میں از خود یہ بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ حصہ جو ہم پڑھ چکے اور آخری وہ بھی 2 رکوعوں پر تقریباً مشتمل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو تفصیلی واقعات قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں، جس کا بھی اصل مورل لیسن کیا تھا کہ ممکن ہے کہ کوئی دنیاوی کوئی ایسا واقعہ جو تمہارے لیے پریشان کن ہو، تکلیف کا باعث ہو، جس کے بارے میں تم نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ افتاد میں مجھ پر پڑ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر موجود ہے۔ اس بچے کی مثال جو دی گئی کہ جس کو بالکل اوائل عمری میں کہ جب کہ بالکل معصوم دور ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اس میں اس کو ہلاک کر دیا گیا حضرت خضر علیہ السلام نے، جو بھی ذریعہ ہوا اس کو قرآن تفسیر بیان نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ جو اس کے والدین کو لگا ہوگا۔ ممکن ہے وہ اکلوتا ہی بیٹا ہو اور وہ جو ہے بالکل بچپنے ہی میں اٹھا لیا گیا، اچانک ہلاک ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو والدین کے لیے جو ہے بہت ہی تکلیف کا اور سہانے روح جو ہے وہ ثابت ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور اولاد عطا فرمائی کہ جو ان کی گویا کہ فرما بردار بھی تھی اور اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کرنے والی تھی۔ تو بظاہر دنیاوی واقعات کے اندر اگر کوئی شر نظر بھی آ رہا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ سے آگے بڑھ کر جو شے بھی اللہ کی طرف سے وارد ہو رہی ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محسوس کرے کہ بظاہر ایک واقعہ ایسا ہے جو تکلیف دہ بھی ہے، جو پریشان کن بھی ہے، جس میں گویا کہ ایک صدمے کا پہلو بھی ہے، لیکن کیا جب کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے میرے لیے بڑی کوئی خیر برآمد کر دے۔ تو یہ وہ حصہ ہے کہ جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع صورت ہے، اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کے مضامین کا کم سے کم خلاصہ جو ہے وہ تو ہمارے ذہن کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ اب آئیے آج جو ہمیں 2 رکوع پڑھنے، بلکہ 1 رکوع ہے تفصیلی اور اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں ذی القرنین کا ذکر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہی یہودیوں کے سکھلانے پر مشرکین مکہ نے یہ سوال کیے تھے حضور سے کہ معلوم ہو کہ اگرچہ اہل عرب جو ہے ذی القرنین سے واقف ہی نہیں، یہودیوں کو معلوم تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں بائبل کے اندر جو ہے ایک شخص کا ذکر موجود ہے، اگرچہ وہاں ذی القرنین کے لفظ کہیں بائبل میں آپ کو نہیں ملیں گے، تالمود میں ذکر موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک شخص کا ذکر جو ہے حضرت کوئی خاص نام بھی تھا، ان کے مکاشفات ہیں کہ جس کے اندر ذکر موجود ہے ایک شخص کا کہ جو خورس کے نام سے تھا اور جس کا جو ہے وہ بائبل کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ یہودیوں کے علم میں تھا کہ ذی القرنین کون ہے، لیکن یہ کہ جو بھی مشرکین وہاں اس وقت مکہ میں موجود تھے اور اہل عرب کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لہذا امتحان کی غرض سے جو سوالات کیے گئے تھے اس میں یہ سوال بھی موجود تھا ذی القرنین کی حقیقت کیا ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ انہیں مطمئن کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ میں اس کا بھی ذکر ابھی تمہارے سامنے کرتا ہوں، اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تفصیلی حالات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائے ہیں وہ بھی میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ان آیات کا ہم باقاعدہ ترجمہ اور اس کی ترجمانی یا بہرحال کسی درجے میں تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر آئے سب سے پہلے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ذی القرنین ہیں کون۔ ہمارے مفسرین میں اس اعتبار سے اختلاف آراء موجود ہے، اس لیے کہ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عہد تھا اسی عہد کی ایک کوئی شخصیت ہے، لیکن کوئی دلیل اس کے پیچھے موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اصحاب ہوئے ہیں کہ جو اسکندر اعظم جسے الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے، جس کی فتوحات جو ہیں وہ مسلم ہیں، سب کو معلوم ہے، تو کہا جاتا ہے غالباً ذی القرنین کا جو ہے وہ لقب یہ بھی ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس کے سر کے اوپر بھی کوئی تاج ہو کہ جس کی 2 نوکیں نکلی ہوئی ہوں یا 2 سینگ کی طرح ہوں، لہٰذا ذی القرنین سے کچھ حضرات نے جو مراد اسکندر اعظم بھی لیا کہ شاید وہ شخص مراد ہو، لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کان ذو القرنین مؤمنا صادقا، کہ جہاں تک معاملہ ذو القرنین کا ہے وہ تو مومن صادق تھے، جن کی مدح اور جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کی ہے، جن کے عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے، جن کی خدا خوفی کا ذکر کیا ہے، جن کے ایمان بالآخرت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں،
جبکہ اسکندر اعظم کے بارے میں جو ہے وہ کان ذوالقرنین مؤمنا صادقا وکان الاسکندر کافرا، جبکہ اسکندر جو ہے تو کافر تھا، وہ تو انتہائی ظالم تھا، اس کے شب و روز جو عام طور پر عیاشیوں کے اندر بیتا کرتے تھے اس کا تذکرہ آپ کو تاریخ کے اندر مل جائے گا۔ لہٰذا ذوالقرنین سے مراد یقیناً اسکندر اعظم نہیں ہے۔ اب یہاں ذوالقرنین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ قرن اصل میں سین کو کہتے ہیں، اگرچہ قرن جو ہے کچھ زمانے کو، طویل زمانے کو بھی کہتے ہیں، صدی کے لیے بھی قرن کا لفظ، قرن ہاں قرن بیت گئے، کئی صدیاں بیت گئیں، ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پھر مختلف تعویلات کی گئی ہیں۔ ایک تعویل تو یہ ہے کہ ان کی دو زلفیں تھیں، جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا عام طور پر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے بال بھی بڑے لمبے ہوتے تھے اور وہ پھر اپنے بالوں کو گوندھا کرتے تھے، تو ان کی دو زلفیں تھیں کہ جن کو گوندھ کر اس کے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر پڑی رہتی تھیں، جس کی بنیاد پر ذوالقرنین کہا گیا، دو زلفوں والا۔ اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر جو تاج ہوتا تھا اس پہ دو سینگ بنائے ہوئے تھے، جس طرح آج بھی بچوں کو ڈرانے کے لیے کچھ دیو کی اگر کوئی شکل یا کسی جن کی شکل بنائی جائے تو اس کے جو اوپر دو سینگ لگا دیے جاتے ہیں، جو اب نارملٹی کی علامت ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایسا تاج رکھا ہوا تھا کہ جس کے دو سینگ تھے، اور اس کے بارے میں پھر ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت ایرانی سلطنت جو تھی وہ دو حصوں میں منقسم تھی۔ یہ ایک ایرانی شہنشاہ تھے، ایرانی بادشاہ تھے، ایرانی فرما روا اور حکمران تھے کہ جنہوں نے پھر ان دونوں سلطنتوں کو یکجا کیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ نکلے ہیں اپنی فتوحات کے لیے تو دائیں اور بائیں، جیسے گویا کہ آپ اگر دائیں اور بائیں مغرب کی طرف منہ کر کے کہیں گے تو پھر آپ شمال کی طرف بھی اور جنوب کی طرف بھی، مشرق کی طرف بھی، مغرب کی طرف بھی ان کی پھر فتوحات کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ جس سے قرن سے مراد صدی لی گئی کہ ان کی حکومت جو ہے 2 صدیوں تک محیط رہی، گویا کہ 2 صدیوں کا پیریڈ جو ہے، ایک صدی کا فرض کیجئے کہ ایک حصہ 40-50 برس اور اگلی نئی صدی کے اگلے 40-50 برس، تو ان کی حکومت 2 صدیوں تک قائم رہی، یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ اب یہ مختلف، ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ ان کا خاص کمال یہ تھا اس بادشاہ کا کہ یہ جب جنگ کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو تلواروں کے ذریعے استعمال کرتے تھے، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ ڈھال جو ہے اس کے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے اور تلوار اس پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی رائے موجود ہے کہ یہ بادشاہ وہ تھے کہ جو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ کسی کو آپ کہیے کہ فن سپہ سالاری جو ہے، یہ عسکری ایک جو تربیت ہوتی ہے اس اعتبار سے کوئی کلائمیکس ہو سکتا ہے کہ ایک تلوار ہی کو اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اسی کو وار کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مختلف آراء جو ہے ذوالقرنین کے الفاظ کے حوالے سے مختلف تفاسیر میں ملتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم القرآن میں جو بحث کی ہے وہ بڑی دل کو اپیل کرنے والی ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہاں مراد لیا ہے ایرانی شہنشاہ ایک کہ جس کا عہد زرعی جو تھا وہ 550 قبل مسیح تھا، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی تقریباً 1000-1500 برس بعد اور حضرت مسیح کی ولادت سے 500 برس پہلے کا دور، یہ ان کے کلائمیکس کا دور تھا۔ اور اس کے لیے جو مختلف نام وہ لے کر آئے مولانا مودودی اپنی تفہیم کے اندر، سائرس کا نام بھی ہے، کیخورس کا نام بھی ہے اور کیخسرو کا نام بھی ہے، بلکہ انہوں نے لکھا کہ یونانی زبان میں انہیں سائرس کہتے تھے، عبرانی زبان میں خورس کہتے تھے اور اسی طرح عربی زبان میں کیخسرو کہتے تھے۔ یہ ایک ہی شخص کے نام ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم فاتح، انتہائی عادل، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، جو نقشہ ابھی آپ کے سامنے آیات کا جب ترجمہ کروں گا سامنے آ جائے گا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اصل میں یہ ہیں کہ جو مراد ہیں ذوالقرنین سے، لیکن یہ کہ ان کی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو تو ان کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی مواعظ ہوں گے یا ان کے جو بھی، جسے پہاڑی کا واعظ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سے واعظ ہیں، ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے ایک ایسی شخصیت کا، اگرچہ نام ذوالقرنین کا موجود نہیں ہے بائبل میں، لیکن جس کی بنیاد پھر گویا کہ یہودیوں کے علم میں تھا کہ ذوالقرنین کون ہیں اور ان کی پھر عہد کیسا تھا، ان کے اوصاف کیا تھے، اور پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن کی مدح اور جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اس کے ذاتی کردار اور عدل و انصاف کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کی مہمات کا ذکر ہے جو اب ترجمہ کریں گے تو اس پہ سامنے آ جائے گی، اور آخر میں پھر انہی کے اس واقعے کے ضمن میں یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے۔ ان آیات پر جب ہم پہنچیں گے تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، اور یہی نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھٹو صاحب کا جو دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا، اس دوران میں شاید آپ کو یاد ہوگا شہنشاہ ایران نے 2500 سالہ ایک جشن منانے کا اعلان کیا تھا،
اور یہ 2500 سال گویا کہ اس وقت تقریباً وہی تھے جو تقریباً آپ 550 یا 500 سال قبل مسیح کے سمجھیے. تو گویا کہ شہنشاہ ایران، چونکہ اس بادشاہ کا تعلق ایران سے تھا، فارس سے تھا، اور پھر یہ کہ خاص طور پر اس کی جو فتوحات کا دائرہ جہاں تک پہنچا، تو اس حوالے سے 2500 سالہ جشن مجھے بھی یاد ہے. یہ غالباً کو 70s کا دور ہوگا، 70 71 72 کا، 72 73 کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، کہ جب کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ولولہ تھا کہ شہنشاہ ایران کی بہرحال حیثیت اس وقت تھی. اس کے بعد تو پھر وہی معاملہ ہوا کہ 2 گز بھی زمین مل نہ سکی کوئے یار میں. اس کے بعد جو اس کا معاملہ ہوا، اور پھر یہ کہ لوگوں نے جو اس کی کیفیت دیکھی ہے کہ کسی ملک نے بھی اس کو پناہ دینے سے جو ہے اس کے لیے قبول نہیں کیا. یہ حال ہوا تھا اس شہنشاہ ایران کا. تو 2500 سالہ ایک جشن اس نے منانے کا اعلان کیا تھا. وہ اصل میں اسی کی یاد میں تھا کہ 2500 برس پہلے ایک بادشاہ تھا، کہ خورس کہہ لیجئے اسے، سائرس کہہ لیجئے، کہ خسرو کہہ لیجئے، کہ جس کی گویا کہ یاد منانا چاہتا تھا اور پورے ایران میں جو ہے وہ جشن منانا چاہتا تھا. اس کی نوبت نہیں آئی تھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اب ہم ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور یہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اس کے بارے میں ابھی تمہارے سامنے گویا کہ اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے مجھ تک جو علم پہنچائیں گے اس کا میں ذکر کروں گا، ان کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کروں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو زمین میں تمکن عطا کیا تھا. تمکن اصل میں اس حکومت کو کہتے ہیں جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. وہ حکومت نہیں کہ جو آج کل کی حکومتیں، زرداری صاحب کی حکومتیں اور بھی کتنے ہی بادشاہ ہوں گے کہ جو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ تو ایک خاص ٹولہ ہے کہ جو ان کے گرد موجود ہے. اگرچہ یہ بدقسمتی ہے کہ عوام ہی نے انہیں الیکٹ کر کے اوپر بھیجا ہے، اور کیا جب کہ دوبارہ الیکشن ہو تو پھر یہی ٹولہ جو ہے نئے بھیس بدل کر پھر سامنے آ جائے. وہی عوام کی جو ہے ان کو لوٹنے کھسوٹنے والا اور وسائل کے اوپر قبضہ کرنے والا، جن کے نزدیک سوائے اپنے مفادات کے اور کوئی شے جو ہے کوئی ترجیح نہیں رکھتی. تو انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں تمکن عطا کیا تھا، وہ حکومت کے جو اس کے کنٹرول میں تھی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اسے جو ہے وسیع سلطنت جو ہم نے دی تھی کہ ہم نے اسے ہر نوع کا سامان، جسے آپ سامان حرب بھی کہہ سکتے ہیں، فوجیں تھی تو وہ بھی پوری طرح مسلح تھی. پھر یہ کہ وہاں جو عوام تھے وہ بھی پوری طرح جو ہے جسے آپ سوشل سیکورٹی کہتے ہیں کہ آج جب کہ وہ نظام بھی وہاں موجود ہے، بڑے مطمئن اور بہت خوشحال عوام، اور ہر نوع کی اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہے ہیں اسے نعمتیں ہم نے عطا کی تھی. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا، اختیار اور حکومت جس پر اس کا کنٹرول تھا، اور پھر یہ کہ اسے ہر نوع کی نعمت اور تمام اسباب دنیوی ہم نے اسے فراہم کیے تھے. فأتبع سببا، اب اس کی اس فوجی مہمات کا ذکر آ رہا ہے، اور اسی میں بین السطور جو ہے ان کے کردار کا ذکر بھی آ جائے گا. انتہائی عادل، انصاف سے کام لینے والا، خدا خوفی رکھنے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا. فأتبع سببا، پھر وہ انہوں نے اپنا ساز و سامان تیار کیا اور ایک طرف کا رخ کر لیا. اب یہاں اگرچہ میں نے محاورتاً ترجمہ کیا ہے فأتبع سببا، سبب تو ساز و سامان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ انہوں نے گویا کہ اپنے لشکر کو اب حکم دیا، اور جو بھی ان کے پاس پورے طرح مسلح ہو کر وہ ایک طرف کو نکلے ہیں، تاکہ یہ کہ فتوحات جو ہے وہ کہ عجب کہ ظاہر ہے کہ ایسا شخص کہ جو اسلام پر کاربند بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی سلطنت کے اندر اضافہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد و قتال ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں کہ حضور کے اندر کہیں کوئی معاذ اللہ کوئی ملکی حوث گیری تھی، کوئی یہ کہ اپنی سلطنت کے اندر کوئی اضافہ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے؟ وہ تو اللہ کے دین کو قائم کرنا پیش نظر تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کا اگر ذکر ہو رہا ہے اور ایسا نیک اور عادل بادشاہ ہے تو اس کا جو سفر ہو رہا ہے جسے آپ کہیں گے کہ فوجی مہم ہے، لیکن انہوں کس کام کے لیے؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس. یہاں قرآن زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے. اب ظاہر ہے کہ غروب ہونے کی جگہ اس زمین میں کوئی ایسا سوراخ یا ایسا درہ یا گھاٹی تو ہے نہیں کہ جہاں جا کر سورج جو ہے ڈوب جاتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اگر سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے، کبھی آپ میں سے کسی کو اگر ساحل سمندر پر جانے کا اتفاق ہوا ہو اور اپنی نگاہوں سے آپ کہیں سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہے ہیں تو بالکل یوں محسوس کریں گے کہ جیسا کہ سورج جو ہے وہ اصل میں سمندر میں غوطہ زن ہو رہا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے، سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، محسوس ہی ہوتا ہے.
اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام جو ہے وہ جسے آپ زمینی سفر کہتے ہیں وہ طے کرتے ہوئے مولانا مودودی نے اس خاص طور پر لکھا بھی ہے کہ میڈیٹرینین کے ساحل تک پہنچ گئے. گویا کہ اس سے پہلے جو بھی علاقہ تھا ایشیائی کوچک کا تھا اور یہ تمام جو ہے اس کا ترکی کا علاقہ ترکستان کا علاقہ یہ تمام فتح کرتے ہوئے پہنچ گئے میڈیٹرینین کے ساحل پر جہاں زمین ختم ہو گئی. آگے تاحد نگاہ سمندر موجود ہے اور وہاں انہیں یوں محسوس ہوا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ گویا کہ سمندر کے اندر اس کے پانی میں جو ہے وہ سورج ڈوب رہا ہے وہاں غوطہ لگا رہا ہے. تو حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جب وہ پہنچے اس جگہ پر جہاں سورج غروب ہو رہا ہے گویا کہ اب وہ خشکی جو بھی علاقہ تھا اس کو طے کرتے ہوئے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے کہ سورج غروب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے گویا کہ سمندر میں جا رہا ہے. وجدھا تغرب فی عین حمیۃ تو انہوں نے وہاں پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک گدلے پانی میں. معلوم ہوتا ہے سمندر جو ہے جس طرح سمندر بعض جگہ بڑا نتھرا ہوا پانی ہوتا ہے بہت صاف شفاف پانی ہوتا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر جو ہے اس کے اندر ایک گدلا پن بھی نظر آتا ہے. تو جس جگہ وہاں وہ پہنچے ہیں تو وہاں محسوس ہی ہو رہا تھا کہ گدلے پانی کے اندر سمندر جو ہے اس پانی میں اتر رہا ہے. ووجد عندها قوما اور وہاں جو آخری حد تھی خشکی کی وہاں انہوں نے ایک قوم کو بھی پایا. ظاہر ہے کہ بنی نوع انسان جو ہے کہاں کہاں تک پہنچا ہوا ہے آپ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جن حضرات کو ہوائی سفر کا کہیں موقع ملتا رہتا ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کی بستیاں ہیں جو ڈاؤن ٹاؤنز ہیں جو شہر ہیں وہ کہیں کوسوں کیا سینکڑوں میل دور لیکن آپ کو اس کے باوجود پہاڑوں کی جو ہے کہیں وادی چھوٹی نظر آ رہی ہے وہاں بھی کوئی بستی نظر آ رہی ہے وہاں بھی لوگ آباد نظر ہیں. آپ بہت اوپر فضا میں سفر کر رہے ہیں لیکن یہ کم سے کم سپاٹس جو ہیں آبادیوں کو آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کا بقیہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اور انسان اس وقت جہاز میں بیٹھا ہوا سوچتا ہے کہ ان تک کیسے معاملات پہنچتے ہوں گے رسائل جو بھی ان کے جو ہے آمد و رفت کے ذرائع کیا ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ارد گرد کی دنیا سے کہیں کوس ہو آپ کے دور دور تک اتنی بلندی پر آپ ہیں اور آپ کی نگاہ میں کہیں کوئی بستی نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی پہاڑی کے دامن کے اندر ایک چھوٹی سی بستی ہے وہاں لوگ بھی زندہ ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کہیں ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی ایک جوڑا ہے چند افراد وہاں پہنچ گئے ہوں گے انہی کی نسل بڑی وہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہیں سے پانی حاصل کر لیتے ہیں خالصتاً جسے آپ کہیے پتھروں کے عہد میں جہاں کہیں بجلی کا بھی امکان نہیں ہے لیکن ایسی بستیاں آپ کو جو ہے اس طرح سفر کرتے ہوئے نظر آ جاتی ہیں. تو اسی قسم کی کوئی بستی تھی کہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں جا کر زمین ختم ہو گئی اور سورج دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ پانی میں غوطہ لگا رہا ہے اور وہاں بھی ووجد عندها قوما وہاں بھی انہوں نے ایک بستی کو ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذی القرنین اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت لی ہے ہم نے کہا اے ذی القرنین. یہاں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ذی القرنین تو یہاں سے بعض مفسرین نے مراد لی ہے کہ حضرت ذی القرنین نبیوں میں سے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنا یا ذی القرنین یا موسیٰ. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے کتنے ہی انبیاء یا صالح حضرت صالح سے بھی خطاب کیا تو لوگوں نے یہ بھی مراد لیا کہ ذی القرنین میں یقیناً کوئی نبی ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب فرمایا یا ذی القرنین جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح خطاب جو ہے اور لوگوں سے بھی فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کے الفاظ حضرت موسیٰ کی والدہ پر ہم نے وحی کی لیکن یہ کہ وہ تو نبی نہیں تھی. حضرت مریم سلام علیہا نبی نہیں تھی حضرت لقمان نبی نہیں تھے لیکن یہ کہ بہرحال انسانیت کے گلے سرسبد میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہی معاملہ ذی القرنین یا ذی القرنین کہنے سے یہ یقیناً مراد نہیں ہے کہ یہاں ہم ذی القرنین کے بارے میں سمجھیں کہ اللہ کے نبی تھے بلکہ غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب فرما سکتے ہیں. تو قلنا یا ذی القرنین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اب گویا کہ اس بستی کے اوپر بھی جو قوم وہاں آباد تھی وہاں بھی فاتح ہو گئے حضرت ذی القرنین. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جو ہے بطور القاء یا وحی ان سے کہی گئی. اب چاہو تو تم انہیں جو ہے کسی عذاب میں مبتلا کر دو ٹھیک ہے بت پرست بھی تھے مشرک بھی تھے کیا کچھ ہوگا ان کے ہاں جہالت بھی اپنی آخری حد تک کو پہنچی ہوگی تو چاہو تو ان کے ساتھ تم معاملہ تعذیب کا کرو انہیں کسی اذیت میں مبتلا کرو کوئی سزا دو ان کے ان جرائم پر وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اور چاہے تو ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی حسن سلوک کرو تمہارا معاملہ جو ہے بڑے حسن سلوک کا ان کا ہونا چاہیے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه تو حضرت ذی القرنین نے یہ کہا کہ جہاں تک معاملہ ہے اس شخص کا من ظلم جو ظلم سے کام لے گا جو دوسروں پر ظلم کرے گا زیادتی کرے گا ناانصافی کرے گا فسوف نعذبه تو اس کو تو ہم لازماً سزا دیں گے.
گویا کہ جو بھی اسلامی یا عادلانہ قانون تھا وہ انہوں نے وہاں نافذ کر دیا. اب یہاں کوئی کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا. اگر ظلم کرے گا کسی نے کسی دوسرے کا اگر بازو توڑ دیا تو اس کا بھی بازو توڑا جائے گا. تو اسے اس دنیا میں ہم بھرپور سزا دیں گے. فسوف نعذبہ، اسے تو لازماً ہم سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، اور یہ بات اسے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسے پھر لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف. اب یہ گویا کہ ایمان بالآخرت ہی کا اسی کا ایک مظہر ہے نا، اس درجے یقین. ثم یرد الی ربہ، اور اس کے بعد وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، اور وہ رب تو پھر اس کو جو عذاب دے گا وہ بہت ہی برا عذاب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ان لوگوں میں سے، ان بستی والوں میں سے جو شخص بھی ایمان لے آیا، گویا کہ اسلام کی سربلندی کو تسلیم کر لیا، سر تسلیم خم کر دیا، ان قوانین کو تسلیم کر لیا جو اسلام کے عادلانہ قوانین ہیں. تو اما من آمن وعمل صالحا، اور پھر یہ کہ نیک عمل پر قائم رہا، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ہم بہترین اسے بدلہ دیں گے. گویا کہ نیکوکاروں کے لیے یہاں کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمام نعمتیں موجود ہیں. اور پھر یہ کہ فلہ جزاء الحسنی وسنقول لہ من امرنا یسرا، تو اس کے لیے گویا کہ بھلائی ہے ہی، وعدہ ہے اللہ کا. یہاں اس آخرت کے وعدہ کا ذکر ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اپنے معاملے میں ہم اس کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کریں گے. ظاہر ہے کہ سختی تو اس پر ہوگی نا جو دوسروں پر ظلم کرے گا، جو ناانصافی کرے گا، حق تلفی کرے گا. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، تو ان کا آخرت میں تو فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے تو بہترین وعدہ ہے اللہ کا، بہترین جزا ہے، بہترین بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اپنے معاملے میں، اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی ہم اس کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے والا ہے. وہ تو بد اعمال کرنے والے کو سزا ملے گی، نیک اعمال کرنے والے کی تو نہیں ہے. ثم اتبع سببا، اب یہ مغربی جانب ان کی ایک مہم تھی. گویا کہ ایران کے اگر آپ مغرب کی طرف چلے جائیں تو وہ تمام کے تمام علاقے جو ہیں اس میں آ جائیں گے، کہ جس میں ہمارے ہاں مفسرین میں ایشیائی کوچک تک کا علاقہ، اور اس کے بعد جب مشرقی مہم کا ذکر آئے گا تو یہاں مکران تک کا جو علاقہ ہے تمام کے تمام اس میں شامل ہوگا. ثم اتبع سببا، یہ مغربی مہم سے فارغ ہو کر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جا کر زمین اس وقت تک کی معلوم دنیا، یا آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 500-600 برس پہلے جو ہے امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں بھی انسان بستے ہیں. امریکہ کا جو معاملہ تھا وہ اس کے 500 برس کے، میرا خیال ہے 500 یا 450 برس پہلے ہی وہ اس کا جو ہے وہ رستہ ڈھونڈا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں تک پہنچے لوگ تو پتہ چلا کہ یہاں بھی لوگ موجود ہیں. یہی معاملہ تھا کہ جب حضرت ذوالقرنین پہنچے ہیں، وہ تمام فتوحات جو ہے وہ طے کرتے ہوئے وہ آخری حد تک جہاں زمین ختم ہو گئی، تو اب یہاں سے پھر انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا، اور اپنا جہاں بھی وہ ایران ہے وہاں پہنچے، اور اب انہوں نے مشرق کی طرف، پیچھے کی طرف جو اپنے سفر کا آغاز کیا. ثم اتبع سببا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور سفر کا جو ہے وہ قصد کیا، اور یہ پھر ایک اور اگلی فوجی مہم تھی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پہلی مہم کہاں جا تک منتہا ہوئی تھی؟ مغرب الشمس، جہاں جا کے سورج غروب ہو رہا ہے، جہاں زمین ختم ہو گئی. اب یہاں معاملہ کیا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے ان علاقوں تک کہ جہاں سے گویا کہ سورج طلوع ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اب آپ کہیں کھڑے ہوں کہیں کسی وادی میں، اور آپ کے سامنے جو ہے پہاڑ موجود ہو کافی فاصلے پر، سورج وہاں سے طلوع ہو تو آپ کو محسوس ہوگا گویا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج طلوع ہو رہا ہے. اب یہ بھی وہی زمینی علاقہ ہے، ان کی فتوحات کا دائرہ وہاں تک پہنچا، مشرق میں وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں آگے بظاہر جو ہے اب وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو وہاں انہوں نے دیکھا گویا کہ مطلع الشمس، یہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، جہاں سے گویا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہاں پایا انہوں نے ایک ایسی قوم کو کہ جب سورج ان پر طلوع ہوتا ہے تو ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. گویا کہ وہ اس درجے پسماندہ علاقہ تھا کہ جہاں لوگوں کے اندر ابھی شعور اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ انہیں اپنے رہنے کے لیے گھر تعمیر کرنے ہیں. صرف ایک باؤنڈری جو ایک فصیل بنا لی، اور اس باؤنڈری کے اندر جو شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ فصیل ہے، جو باؤنڈری لائن ہے، جو یہاں اس نے جو ہے فرض کیجئے چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر جو ہے فصیل بنا لی، بس یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی ملکیت ہے. باقی کمروں کا ہونا، اس کے اوپر چھت کا ہونا، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی ستر، کوئی آڑ موجود نہیں تھی.
ظاہر ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان آڑ جو ہے کسی چھت کی شکل میں ہوتی ہے نا. یہ چھت ہے، باہر اس وقت سورج جو ہے نصف النہار پر بھی چمک رہا ہو، لیکن آپ کی اور اس سورج کے درمیان ایک یہ حد موجود ہے، یہ فصل موجود ہے. تو وہ قوم وہ تھی کہ جن کا گھر جو ہے صرف وہ ایک چار دیواری پر مشتمل تھا، اور وہ کمرے نہیں تھے کہ جن میں چھت ہوتی کہ جو ایک حجاب بنتا، آڑ بنتی ان کے اور سورج کے درمیان. کذالک، یہ معاملہ اس قوم کا ایسا ہی تھا. گویا کہ وہ اس زمانے میں رہ رہے تھے کہ جہاں ابھی گھروں کا بھی رواج نہیں ہوا تھا اور کمرے کے جن کے اوپر چھت پڑتی. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں جو بھی اخبار تھے، جو بھی خبریں تھیں، اس کا ہمیں پہلے سے علم تھا. ذوالقرنین تو اب پہنچے نا کہ ان کے علم میں اب یہ بات آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں تو اس کے علم کی کیفیت کیا ہے. قرآن حکیم جو اس کا ذکر کرتا ہے، انسان جسے آپ کہیے کہ دنگ رہ جاتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. بلکہ مولانا طارق جمیل پچھلے دنوں ان کے ایک فنکشن میں مجھے اتفاق ہوا، ان کا ایک واعظ سنا تھا، بہت ہی خوبصورت واعظ تھا. اس میں علم کے حوالے سے جو انہوں نے بات بیان کی کہ سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ رینگتی ہوئی چیونٹی کے جو نقش پا بنیں گے، گویا کہ اس کے پاؤں کے جو نشان ہوں گے، جو عام انسان جو ہے آنکھ کیا کوئی پاورفل سے پاورفل جو ہے مائکروسکوپ نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نشانات بھی ہیں جو چیونٹی رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں. تو وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کسی درخت سے کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں وہ موجود ہوتا ہے. تو اللہ کے علم کی تو وہ کیفیت ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں تھی ان کی، اس بستی کا پورا معاملہ جو ہمارے علم میں تھا. ثم اتبع سببا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور مہم اختیار کی. ایک مہم جو ہے مغرب کی طرف، جہاں جا کے زمین ختم ہوگی، محسوس ہوا کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے. دوسری مہم جو مشرق کی طرف چلی گئی، جہاں جا کر جسے آپ کہیے کہ وہ زمین جسے ہم نارمل زمین کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی، آگے کہیں کوئی پہاڑی سلسلے شروع ہو چکے تھے، تو وہاں تک پہنچ گئے. تو یوں محسوس ہوا کہ گویا کہ سورج وہ پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو رہا ہے، پہاڑ کے عقب سے طلوع ہو رہا ہے. وہاں وہ قوم موجود تھی کہ جن کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، گویا کہ اس درجے غیر مہذب کوئی جنگلی قسم کے قبائل تھے. ان کے بارے میں یہاں کوئی ذکر موجود نہیں ہے. مغربی قوم جہاں وہ پہنچے تھے مغربی سمت کے اندر، تو اس کا ذکر تو آ گیا جو ہم نے پڑھ لیا. ثم اتبع سببا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اگلی فوجی مہم جو ہے اس کا سامان کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، اب اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ مہم ان کی شمال کی طرف تھی. اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیے ایران کو، تو مغرب میں تو ایشیائی کوچک تک پہنچ گئے، مشرق میں چلے گئے تو اب کہاں تک جا سکتے تھے؟ مکران کا علاقہ ہے، کوئی پہاڑی سلسلہ آگے آ گیا ہو گیا، وہاں تک پہنچ گئے. اب اگلی ایک سمت جو رہ جاتی ہے وہ ہے اب آگے کی جو ہے شمال کی طرف کی. حتی اذا بلغ بین السدین، یہ اب ذکر ہے اصل میں یہ پہاڑی علاقے کا ذکر، اور پہاڑی تمام کے تمام یہ سلسلے جو ہے ہمارے ہمیں معلوم ہے کہ شمالی کی طرف اکثر و بیشتر ہوتے ہیں. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو سدوں کے مابین، دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو وہاں ان کے درمیان جو وادی تھی وہاں پایا ایک ایسی قوم کو کہ جو ان کی بات سمجھ نہیں سکتے تھے. قرآن نے یہاں خاص طور پر ذکر کیا، اگرچہ اس سے پہلی جو اقوام تھی ان کے بارے میں بھی ممکن ہے کہ جو بولی وہ بولتے ہوں، تو حضرت ذوالقرنین یا ان کے جو بھی فوجی ساتھ تھے ان کی وہ بولی نہ ہو، نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ کہ وہاں قرآن نے ذکر نہیں کیا، یہاں خاص طور پر ذکر کیا لا یکادون یفقہون قولا، جو اگرچہ اس درجے عاجز تھے کہ ایک دوسری کی بات سمجھ سکتے. گویا کہ حضرت ذوالقرنین اور ان کے ساتھ جو بھی فوجی تھے ان کا بولنے کا انداز یا الفاظ کچھ اور تھے، اور وہاں بستی میں رہنے والے جو تھے وہ کچھ اور بولتے تھے. لیکن آگے ذکر ہے قالوا یا ذوالقرنین. اب اس کے باوجود انہوں نے، اگرچہ مفسرین نے تو لکھا ہے کسی ترجمان کا سہارا لیا ہوگا، اب ترجمان تو پروفیشنل آج کل ہمیں معلوم ہے کہ ہیں، آپ کا کہیں صدر چائنا گیا ہے تو ایک ترجمان موجود ہے کہ جو اردو کو بھی جانتا ہے، انگلش کو بھی جانتا ہے، چائنیز کو بھی جانتا ہے، فوراً ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں جو فوراً کہا گیا قالوا یا ذوالقرنین، تو اس کے معنی کیا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی یہ بات ان تک پہنچا دی. اشارے کنایوں سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، کچھ جسمانی حرکات کے ذریعے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، کچھ الفاظ استعمال کر کے بھی جو کسی درجے میں عام فہم سمجھ آ جاتے ہیں. لیکن بات انہوں نے جو کہی حضرت ذوالقرنین نے خوب اچھی طرح سمجھ لی. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ایک قوم یہاں آباد ہے ان پہاڑوں کے پیچھے، یہ جو سدین ہیں، جو پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے پیچھے ایک قوم آباد ہے، یاجوج ماجوج، مفسدون فی الارض،
جو ہمارے ہاں آ کر یہاں جب اترتے ہیں ہماری بستیوں میں تو بڑا فساد پھیلاتے ہیں، بڑی خون ریزی کرتے ہیں، ہلاکتیں کرتے ہیں، لوٹ لاٹ کر. یہ کوئی معلوم ہوتا ہے جنگلی قبائل تھے کہ جو کہیں وہاں کسی درے کے ذریعے آتے تھے. پہاڑی سلسلے یا تو پہاڑوں کو عبور کر کے آئے، لیکن پہاڑ بھی اگر کہیں چکنے ہیں اور اس قسم کے عمودی پہاڑوں کے انہیں عبور کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ کہ درمیان میں کوئی درہ ہوتا ہے یا یہ کہ کوئی ایسی جگہ کے جہاں سے وہ نکل کر آتے تھے اور غارت گری کرتے تھے، اور جو ہے جسے آپ کہیے کہ خون کی ہولی کھیل کر اور یہاں سے تمام ساز و سامان لوٹ کر چلے جاتے تھے. مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی بندوبست کریں کسی خراج کا؟ کوئی آپ کو ہم جو ہے کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، کوئی خراج دینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک آڑ تعمیر کر دیں. اب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے بستی والے جو ہیں جب انہوں نے ذوالقرنین کو اور ان کی فوجوں کو دیکھا اور ان کے پاس کافی کچھ اسلحہ بھی دیکھا ہوگا تو انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں یہ جنگلی قبائل جو ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً اس درے کے ذریعے، اس درے کو کسی طرح بند کر دیا جائے. پہاڑی سلسلے کے درمیان کوئی جگہ ایسی خلا ہے کہ جس کو اگر یہ بند کر دیں، ان کے پاس مین پاور بھی موجود ہے، کچھ ہم بھی انہیں خراج دے دیں گے، کوئی محنت مزدوری کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایسا بندوبست کر دیں گے کہ یہ خوش ہو جائیں. تو یہ ایک پیشکش کی اس جگہ کے رہنے والوں نے حضرت ذوالقرنین کو کہ ہم آپ کو کچھ خراج دیتے ہیں، آپ کی کچھ جو ہے جسے آپ کہیے کہ آپ کی سیوا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ اور ایک سد بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے اس دنیا میں جو کچھ دیا، ما مکنی فیہ ربی، جو کچھ اللہ نے مجھے تمکن عطا فرمایا، جو حکومت دی ہے، جو اختیارات دیے ہیں اور جو ساز و سامان اللہ نے مجھے دیا وہ کہیں بہتر ہے. خیر، بہت کثیر ہے، بہت بہتر ہے. فاعینونی بقوت، ہاں تمہارے پاس مین پاور موجود ہے. بقوت سے مراد یہاں مین پاور، یہاں ظاہر ہے کہ جو بھی جنگلی قبائل بڑے ان کے مضبوط جسم بھی ہوں گے، لہذا یہ تم مین پاور مجھے فراہم کر دو، اور باقی میرے پاس بہت کچھ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے. اور ٹیکنالوجی کا ذکر جب یہاں کرتے ہیں آج سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2500 برس پہلے کا واقعات ہے نا، بلکہ 3500 برس پہلے کے. لیکن آج اگر آپ احرام میں مصر کو دیکھیں تو آج بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ٹنوں وزنی پتھر، کون سی مشینری اویلیبل تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے سینکڑوں فٹ اوپر پہنچا دیے. بالکل عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک ایک پتھر جو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پتھر کہیں ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے پتھروں کو جوڑ کر بڑا پتھر بنا دیا گیا. وہ تو جو حضرات گئے ہیں، مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، واقعتاً انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی. اب تو آج آپ کے پاس ہائیڈرولک کرینز موجود ہیں، 200 300 400 فٹ اونچا بوم موجود ہے، وہ ٹنوں وزنی پتھر جو اٹھا کر وہاں منتقل کر دیں. اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور احرام مصر کی تاریخ جو ہے وہ تو آج سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے کی ہے. ذوالقرنین جو تھے یہ تو آج سے 2500 برس پہلے کی شخصیت ہے نا، 2500-3,000 برس، اس سے تو زیادہ نہیں. لیکن ان کا معاملہ تو اس سے بھی پیچھے کا تھا. تو کوئی ٹیکنالوجی یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگی، اس لیے کہ آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ بغیر ٹیکنالوجی کا اس کا امکان ممکن ہی نہیں ہے کہ بات ہو سکے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے، جو اسباب دیے وہ بہت بہتر ہیں. فاعینونی بقوت، ہاں مین پاور کے ذریعے تم میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تعمیر کر دوں گا تمہارے اور اس قوم، وہ جو خونخوار قسم کے قبائل آتے تھے حملہ کرتے ہوئے، ان کے درمیان ایک موٹی ردما، بڑی موٹی دیوار، وہ میں تعمیر کر دوں گا. اب اس دیوار کی نوعیت کیا تھی؟ آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا میرے پاس لوہے کے تختے لے آؤ. اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، لوہے کے تختے جو ہے زمین میں کھود کر تختے تو نہیں برآمد ہوتے؟ کوئی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ وہ اور کے جو لوہے کی شکل میں زمین کی خاک کے اندر، مٹی کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو کوئی پگھلایا جاتا ہوگا جس طرح آج کل بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں سے جو شے برآمد ہوتی اس سے موٹے سے جو ہے تختے بن جاتے ہیں، جسے کہا گیا آتونی زبر الحدید. اب یہ پورا ساز و سامان وہاں کیا گیا، وہ ٹیکنالوجی اختیار کی گئی، اور جس کی وجہ سے لوہے کے بڑے بڑے تختے جو ہے وہ بنائے گئے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان تختوں کے ذریعے اس پورے درے کو پاٹ دیا گیا، وہ گویا کہ ایک تختے جو ہے ساتھ ساتھ جوڑ دیے گئے، تو آگے فرمایا گیا قال انفخوا، پھر اس کو کہا گیا اس کو خوب دہکا دو. گویا کہ لوہے کے تختے جو تھے وہ جب پوری طرح سرخ ہو جائیں، خوب دہک جائیں، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ خوب سرخ ہو جائیں اور آگ بن جائیں وہ پتھر. قال آتونی یفرغ علیہ قطرہ، تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لے کر آؤ پگھلا ہوا، میں ان کے درمیان ڈالوا دوں گا.
اپنے آدمیوں کے ذریعے۔ اب بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو زیادہ گہرائی میں جائیں تو اس زمانے میں وہ ٹیکنالوجی کیسی تھی یا کیا تھی، اس لیے کہ الفاظ تو بالکل وہی ہیں۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو، اور قطر جو ہے افرغ علیہ قطرہ، پگھلا ہوا تانبا اسے کہتے ہیں۔ اب کیا بڑی بڑی بھٹیاں بنائی گئی تھیں جس کے اندر تانبا بھی پگھلایا گیا، لیکن بالآخر یہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا معاملہ ہو گیا اور ایک وہ سد جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی۔ دربند کا علاقہ ہے یا کون سا علاقہ ہے، کوئی روسی ترکستان کا، جس کے بارے میں بہت سے حضرات نے تحقیق کی ہے کہ شاید وہاں یہ ایک درہ آج بھی موجود ہے، اگرچہ وہ قبائل اب معدوم ہو گئے یا رہے یا نہیں رہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس نوع کا کیا جب کہ کوئی زمانہ آنے والا ایسا ہو کہ جب کہ تمام حقیقتیں جو ہیں پھر سامنے آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں لنگر انداز ہوئی تھی، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ہے کہ بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے ہم اسے ایک نشانی بنا دیں گے، کیا جب کہ وہ بھی برآمد ہو جائے، پتہ چلے کہ قرآن نے جس کشتی کا ذکر کیا تھا وہ آج وہاں، آج گویا کہ آج سے تقریباً 7-8 ہزار برس پہلے جو لنگر انداز ہوئی تھی وہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو دربند کے علاقے میں یا اس کے قریب کا کوئی علاقہ ہوگا جہاں یہ سد تعمیر کی گئی تھی، کیا جب کہ وہ بھی دریافت ہو جائے۔ تو حتیٰ اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا، اور جب ان کے درمیان ان لوہے کے تختوں کو رکھ دیا گیا تو حضرت ذوالقرنین کہا کہ اب اس کو خوب دھونکو، دہکا دو۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ سرخ ہو گئے، آگ بن گئے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو انہوں نے کہا کہ اب لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، میں ان کے درمیان اس کو ڈال دیتا ہوں۔ فَمَسْتَطَاعُوا يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب یہ اتنی جو ہے ایک مضبوط شے تعمیر ہو چکی ہے کہ اب نہ تو وہ لوگ اس کو کراس کر سکتے ہیں اس لیے کہ لوہے کی دیوار ہے، وہ چکنی ہے، اس کے اوپر کیسے چلیں گے، اور پھر نہ ہی وہ اس کے اندر کوئی شگاف ڈال سکتے ہیں۔ فَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس میں کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے، کوئی سوراخ۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، اب دیکھیے یہ تینوں مہمات کا ذکر کرنا، جس میں مغرب کی طرف کی ایک مہم ہے، پھر مشرق کی طرف کی مہم ہے، پھر یہ کہ شمال کی طرف گئے تو وہاں تک گویا کہ قوقاف کا علاقہ، یا یہ کہ ترکستان کا وہ جو بالکل رشین سٹیٹس ہے اس کے قریب کا علاقہ، پہاڑی علاقہ، وہاں پہنچ گئے، وہاں یہ جو ہے ایک تعمیر کیا، بند تعمیر کیا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ اب آگے فرمایا قال ھذا رحمۃ من ربی، اب ان میں سے کسی شے، اب کوئی اور بادشاہ ہوتا تو اس کے اندر جو تکبر پیدا ہوتا، جو گھمنڈ اور غرور پیدا ہوتا ہے، جس کی سلطنت اتنی وسیع، کہاں مغرب میں وہاں جہاں تک زمین چلی گئی ختم ہو گئی زمین، مشرق میں وہ پہاڑی سلسلے تک چلے گئے، اور پھر اسی طرح شمال میں اوپر چلے گئے، لیکن یہ کہ ان کی اپنی عز و انکساری تمام چیزیں منسوب کی ہیں۔ ھذا رحمۃ من ربی، یہ کل کی کل میرے رب کی رحمت کا ظہور ہے، جو کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا۔ اب بہرحال وہ دین اسلام تھا، دین اسلام تو بہرحال یہی ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک جو بھی دین اور شریعت رہی وہ اسلام ہی تھا، اس کا غلبہ ہوا یا اس زمانے میں وہ سلطنت وہاں تک پہنچی۔ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اس میں میرا اپنا کوئی زور بازو نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اب چونکہ اسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے لہٰذا ان سے کہہ رہے ہیں جن کے لیے اس فصیل کو یا اس صد کو تعمیر کیا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا، یہاں مراد ہے قیامت کا وقت، جَعَلَهُ دَكًّا، تو یہ مضبوط جو فصیل ہے جو میں نے یہ آڑ تعمیر کی ہے لوہے کی اور تانبے کی، پگھلے ہوئے تانبے کی، یہ بھی قائم نہیں رہ سکے گی، وہ بھی ڈھائے جائے گی، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ بھی چورا چورا ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، وہ شدنی ہے، ہو کر رہے گا۔ قیامت کا اس درجہ یقین کہ وہ وقت آ کر رہے گا جب اس کائنات کی جو ہے پوری بساط لپیٹ دی جائے گی، اور اس وقت یہ صد بھی تمہیں ان لوگوں سے نہیں بچا سکے گی، اور یہ صد جو ہے وہ بھی گویا کہ ملیا میٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اور پھر یہ کہ ہم اس دن چھوڑ دیں گے لوگوں کو ایک گروہ جو ہے دوسرے کے اندر تموج کر رہا ہے، وہ ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ بھی ہوگی، بہت ہی بڑی غارتگری بھی ہوگی، بڑا کوئی فساد ہوگا، اور یہ جو اوپر سے خونخوار قبائل آتے تھے یہ صد جو ہے یہ بھی نہیں روک سکے گی، وہ بھی آ کر غارتگری کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قیامت کا حادثہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر یہ کہ سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس کے بعد پھر ہم انہیں جمع کر دیں گے کہ جو جمع کرنے کا دن ہے۔ یہ گویا کہ قیامت کا دن، آخرت، یوم حشر جسے کہتے ہیں، کہ اس وقت پھر کوئی شے کسی کو نہیں بچا سکے گی۔ آج تو یہ صد تعمیر کر دی جو تمہاری
حفاظت کر رہی ہے، لیکن جب وہ قیامت کا وقت آئے گا تو یہ سد بھی ختم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے کے اندر گویا کہ جس طرح سمندر کی موجیں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، اس طرح لوگ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہ سور میں پھونکا جائے گا فجمعناہم جمع، اور پھر سب کو ہم جمع کر دیں گے، وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور پھر اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم کو پیش کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہیں اس دنیا کی زندگی میں میرے ذکر سے غافل رہیں۔ یہ اصل میں سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے قلب، اور اس کے ساتھ ذہن کو بھی شامل کر لیجئے، قلب و ذہن ہمارے ہاں عام طور پر ایک جوڑے کی شکل میں ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے قلب و ذہن پر اگر اللہ کی یاد، موت کا تصور اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ جو ایک ایمان ہے، یہ اگر موجود رہے تو پھر یہ شے ہے کہ جو انسان کو شرف انسانیت تک پہنچاتی ہے۔ ورنہ انسان اگر ان چیزوں سے غافل ہو جائے، مرنے سے، موت سے غافل ہو جائے، آخرت کی زندگی سے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، مرنے کے بعد کی زندگی کا تو یقین ہے نہیں، کسی نے آج تک جو ہے قبر میں جا کر بتایا تو ہے نہیں کہ میرے ساتھ قبر میں یہ سلوک ہوا، لہٰذا عذاب قبر ایسے خام خواہ کے توہمات ہی ہیں، عقیدے ہیں، یہ جو زوم باطل یہ تمہارے اندر کوئی، اگر اندر کوئی عذاب ہوتا تو باہر اس کی گرمی تو محسوس ہوتی نا، کوئی باہر کی مٹی کا رنگ تو تبدیل ہوتا کہ اندر یہاں جو ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ انگارے دہک رہے ہیں، جس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر کو جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے کی شکل میں اس روپ میں دھار دیتا ہے، یا یہ کہ پھر جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں تو آج تک کسی قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے کوئی تپش محسوس ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ تمام چیزیں گویا کہ تمہارے اپنے ذہنی تخیلات ہیں، توہمات ہیں، ان میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا رہا میرے سے، مرنے کے بعد کی زندگی سے، ہر شے سے وہ بالکل غافل رہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور حد یہ کہ ان سے وہ سننے کی جو توفیق ہے وہ بھی سلب کر لی گئی۔ کہ جانوروں کا سا سننا تو ہر شخص سنتا ہے، بڑا سینسیٹیو ہے، لیکن یہ کہ حقیقت کا سننا، حق بات کا سننا، ان باتوں کو سننا اور قبول کرنا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، آخرت ہے، عذاب جہنم ہے، ہولناک عذاب ہے، یا یہ کہ پھر جنت ہے کہ جو بہترین اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت جو ہے اس کا ایک ظہور ہوگا، یہ تمام چیزیں سننے کی حد تک جو ہے وہ ایک جانوروں کا سننا تو سنتے ہیں، لیکن ان باتوں کو سن کر اپنے قلب و ذہن کے اندر اتار لینا، یہ وہ شے ہے کہ جو اصل مطلوب ہے ہر انسان سے۔ تو الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اصل میں یہ دنیا پرستی، اس دنیا کا دجل، یہاں کا فریب، یہاں کی چمک دمک بھی انسان کو اسی چیز سے غافل کرتی ہے نا۔ روپے کی چمک جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، قائد اعظم کی چمک دکھا دیں جی، روپے کی چمک دکھا دیں، آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو گویا کہ آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے بالکل بین السطور اور اس کے رگ و پے کے اندر اس دنیاوی دجل کو نمایاں کیا گیا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی آنکھوں کے اوپر اب وہ پردے پڑ چکے ہیں کہ میری یاد سے غافل ہو گئے، مجھے بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، موت کو بھلا بیٹھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اب ان کے اندر استطاعت بھی باقی نہیں رہی کہ اس قرآن اور اس کے پیغام کو سن کر اسے اپنے قلب و ذہن تک اتار سکے۔ یہاں یہ 11واں رکوع سورہ مبارکہ ختم ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے ایونٹس ہیں کہ جس کا ذکر ہم نے ذوالقرنین کی تفصیل سے واقعات ہم نے پڑھ لیے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا جو تفصیل 2 رکوع پر مشتمل پھیلا ہوا واقعہ وہ ہم نے پڑھا، پھر اصحاب کہف کے واقعات بھی ہم نے پڑھے، پھر باغ والوں کا قصہ بھی ہم نے پڑھا، دنیا کی حقیقت کے بارے میں بڑی خوبصورت 5-6 آیات کا گلدستہ وہ بھی ہم نے پڑھا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ ہمارے اندر اس دنیاوی دجل اور فریب کو کم کرنے کے لیے، جو حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دجالی فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے بہت ہی اثر انداز ہونے والی ہے انسان کے قلب و ذہن پر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔